اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی تفسیر بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ عنہ نے مومنین کی علامت کو بیان فرمایا 4 آیات میں، اور 2 آیتوں میں کفار کے بارے میں بیان فرمایا۔ اب انسانیت کے لیے سب سے خطرناک گروہ یعنی منافقین کے بارے میں علامات بیان کی جا رہی ہے، ان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ یہ دھوکے بازی کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور انہیں احساس تک نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے، سوائے الوہیت کو چھوڑ کر تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اپنے معاملے میں ان کو ساتھ بیان فرمایا، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، جسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات سے ظاہر ہوگا۔ تو یہ لوگ در حقیقت اللہ کو تو خیر کیا، نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، تو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی جانب منسوب فرمایا اور فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم، تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ ہی اللہ کے حبیب کو دھوکہ دے سکتے، کہ اللہ اپنے حبیب کو غیب پہ مطلع فرماتا ہے، ان تمام لوگوں کی کیفیت سے مطلع فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو ان کے احوال بتاتے ہیں۔ تو دھوکے میں تو وہ آئے گا جسے علم نہیں ہے، یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہوا ان لوگوں کو، اور فرمایا ان کی اس کیفیت کو فرمایا کہ وما یشعرون، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعقیدگی کو، کفر کو بیماری قرار دیا کہ یہ روحانی بیماری ہے۔ اب روحانی بیماری ہے تو یہ کفر کو بات واضح ہوگی کہ یہ دل کا مرض ہے کفر اور یہ بدعقیدگی۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا۔ تو یہ مرض کو زیادہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ منافقین تو اس چکر میں تھے کہ مسلمان عنقریب ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کو عنقریب نقصان ہو جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو ترقی دی، اپنے حبیب علیہ السلام کی عزت میں اضافہ فرمایا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ ہوتا تھا، اسلام پھیلتا جاتا تھا، تو ان لوگوں کے دل میں غم کا اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم علم سے ہے، اور علم کہتے ہیں درد کو، تو یہاں پہ ان کے لیے دردناک عذاب بیان کیا گیا، جبکہ کفار کے لیے اس سے پہلے عظیم فرمایا گیا تھا۔ تو یہاں پہ دردناک عذاب بتا کر ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلا وجہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ اس کی وجہ آگے بیان فرما رہا ہے کہ بما کانوا یکذبون، اپنے اس جھوٹ کی بدولت جو یہ لوگ بولا کرتے تھے، تو اس جھوٹ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب عطا فرمائے گا۔ اور وہ جھوٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا اور دل میں کفر رکھنا، اور آپس میں جب بیٹھ کے بات چیت کرنا تو اپنے کفر کو ظاہر کرنا، تو یہ جھوٹ ہے۔ فرمائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پہ فساد نہ کرو۔ اصل میں منافقین کی عادت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آگے کے احکام بتایا کرتے تھے،
یہود و نصارہ سے تعلقات کے بارے میں بتایا کرتے، مشرکین سے تعلقات کے بارے میں بتایا کرتے کہ یہ اللہ کے دوست نہیں، ان سے تعلقات مت رکھو، اور مختلف معاملات میں مسلمانوں کی ان سے چپکلش بھی ہوتی تھی۔ تو یہ منافقین کہتے تھے کہ بھائی یہ بات بات میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، ٹیبل ٹاک کر لی جائے، بیٹھ کے مسئلے کو سلجھا لیا جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات مقدسہ ہے کہ انہوں نے تو مکہ بھی فتح فرمایا تو بغیر جنگ کے فتح فرمایا، مدینہ منورہ میں جو پہلی ریاست قائم فرمائی تو وہ بھی کسی ہتھیار کو اٹھائے بغیر فرمائی۔ لیکن منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرز عمل کو بھی فساد کہتے تھے، اس طرز عمل کو بھی غلط کہتے تھے۔ ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان یہودیوں کے متبع ہو جائیں، کفار کے متبع ہو جائیں۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس قسم کی حرکتیں مت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، خود اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھو، اور یہ فساد ہے تمہارا یہ حرکتیں کرنا، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یہ جو یہودیوں سے ہم نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ کفار سے ہم نے پینگیں بڑھائی ہوئی ہے، یہ سب کے سب اصلاح کی بات ہے، یہ تو رواداری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کے بارے میں بیان فرمایا، الا انہم ہم المفسدون، خبردار سن لو، یہی لوگ منافقین ہی فسادی ہیں، یہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر اگر کوئی معاملہ کیا جائے تو بظاہر میں کتنی محبت کا معاملہ کیوں نہ ہو، کتنی اس میں بھائی چارگی کا اظہار کیوں نہ کیا جائے، وہ سارا کا سارا راستہ فساد ہی فساد ہے۔ کیونکہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ تک لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے آئیں، جتنے بھی طریقے آئیں، چاہے میں کتنے ان میں چارمنگ کیوں نہ نظر آئے، وہ سب کے سب فساد ہی کے لیے ہوتے ہیں، جو انسان کو برباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو منافقین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے نیا راستہ اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا اور متوجہ کر کے فرمایا کہ سن لو، یہی لوگ فسادی ہے، ولیکن لا یشعرون، مگر یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ تو ظاہری طور پر تو یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اس صلح کے لیے کر رہے ہیں، مگر اس صلح کے پیچھے بھی ان کی دنیاوی مفاد تھے۔ دنیاوی مفاد کہیں سے ضائع نہ ہو جائے کہ یہودی سے تعلقات ختم کر کے ان سے جو منفعت مل رہی ہے وہ ہماری نہ ختم ہو جائے، کفار سے تعلقات ختم کرنے کی وجہ سے جو منفعت مل رہی ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فساد ہے اور ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لے آؤ اس طرح کے جس طرح کے لوگ ایمان لے آئے ہیں، جس طرح کے صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ اور تمام دیگر صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، اس طرح تم بھی ایمان لے آؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے فرمانبردار بن جاؤ، اللہ عز و جل اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری محبت اپنے دلوں میں سنوارو، ان کی محبت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرو۔ تو یہ لوگوں ان سے جب یہ کہا جائے تو کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ایمان لے آئے جس طرح کے بیوقوف لوگ ایمان لے آئے معاذ اللہ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان لوگوں نے بیوقوف کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو ایمان کے لیے اپنے تن من دھن ہر چیز کی بازی لگا دی تھی، ہر چیز کو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربان کر دیا تھا، کیونکہ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنا وطن مکہ معظمہ چھوڑا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے مال و دولت کو چھوڑا، بعض نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ آ گئے تھے۔ ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جو اپنے مکہ معظمہ میں رؤوسہ میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن ایمان کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام میں سے بعض وہ تھے کہ جن کے گھر تک نہیں تھے، سردیوں کی رات میں زمین میں گڑھا کھود کر رات اس گڑھے میں بیٹھ کے گزار دیا کرتے تھے، بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ نہ ہوا کرتا تھا۔ تو منافقین نے دیکھا جب ان سے ایمان کے لیے کہا گیا تو کہا کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئے جن کو بھوک برداشت کرنی پڑ رہی ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ کیا ایمان کے نام پر سب کچھ قربان کر دیں، ہم سارے تعلقات ختم کر دیں؟ تو ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ ہاں ایمان کا نام لیں گے ہم لوگ کہ ہم بھی ایمان لے آئیں، لیکن کام سارے کے سارے وہی کافر والے کرتے رہیں گے، انہی سے میل جول رکھیں گے، انہی سے ہم پیالہ نوالا رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء، سن لو، جب اللہ کے محبوبوں کو برا کہا جائے، اللہ کے پیاروں کو برا کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی اس بات کا خود جواب دیا، اے لوگوں سن لو، بلا شبہ
یہی منافقین بیوقوف احمق ہیں، ولیکن لا یعلمون، مگر یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیوقوف قرار دیا۔ پھر مزید ان کی حرکتوں کو بیان کیا گیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اس سے مراد اپنے منافق سرداروں کے پاس، یہودی سرداروں کے پاس، کافر سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو ان سے کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اجی ہم تو صرف اور صرف مذاق کر رہے ہیں ان سے، مسلمانوں سے۔ تو یہ ان کی کیفیت ہے کہ لوگ مسلمانوں کے سامنے کیا معاملہ ہے اور مسلمانوں سے ہٹ کے ان کا معاملہ کیا ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں کہا گیا، ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی منافق اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا، سامنے سے نے دیکھا کہ صحابہ کرام آ رہے ہیں، تو کہنے لگا دیکھو میں ان کو کیسا بیوقوف بناتا ہوں۔ آگے بڑھا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا، اسے چوما اور کہنے لگا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اور یہ وہ خوب تعریف کی۔ پھر حضرت عمر فاروق سے ملا اور ان کی بھی بڑی تعریف کی۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملا تو ان کی بڑی تعریف کی۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے ابن ابی، تم اپنی سرکت سے باز آ جاؤ، اس منافقت کو چھوڑ دو۔ تو اس پر وہ کہلا نہیں میں تو مسلمان ہوں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اذا لقوا الذین آمنوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن چونکہ وہ مومن نہیں ہے، جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قالوا انا معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے یہاں پر کفار کے سرداروں کو شیاطین فرمایا، اور شیاطین بہرحال وہی جو شریر لوگ ہیں، تو ان کا کام ہی شرارت تھا کفار کا، یہود کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا شیاطین کا، اور منافقین کی بات کو بیان کر دیا انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بات کا جواب دیا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے، سنت ہے کہ وہ اپنے محبوبوں پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا خود جواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، کہ وہ مذاق کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ٹھٹے کا لفظ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو لفظی ترجمہ تو اگر یہاں پہ کیا جائے تو وہی بنتا ہے، لیکن اللہ کی شان کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے جواب میں ان سے استہزاء فرماتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی اس سرکشی میں ڈھیل دے دیتا ہے، یعمہون، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں اس میں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان پہ عذاب نازل فرما دیتا، چاہتا تو اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کو بالکل کھلا فرما دیتا کہ ان کے پاس پیچھے کوئی رکاوٹ نہ رہتی، یہ کھلے ظاہر ہو جاتے۔ اور ایک وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کو ان کو ظاہر کر دیا جائے، تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں جمعے کے دن آپ نے ارشاد فرمایا، اے فلاں بن فلاں کھڑا ہو جا تو منافق ہے، اے فلاں بن فلاں تو کھڑا ہو جا تو منافق ہے، تم لوگ مسجد سے نکل جاؤ تو منافقین ہو۔ لیکن چونکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں تھا، ابھی اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی تھی، یہ یعمہون فرمایا گیا۔ یعمہون عقلی دیوالی اپن کو کہا جاتا ہے۔ یہ عما عین میم یہ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ آنکھوں کے نابینائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب عین میم ہے استعمال ہوتا ہے تو وہ دل کی نابینائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، اسی اندھا پن میں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و کفر کو خریدنے سے تشبیہ دی ہے، اور خریدنے میں ہوتا یہی ہے کہ انسان ایک چیز کے دام دے کر دوسری چیز لے لیتا ہے۔ تو چونکہ ان کی یہ حرکت بھی اسی طرح کی تھی کہ ان لوگوں نے آخرت کو، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیا، دنیا کو لے لیا، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ تو چونکہ یہ بھی ایک تبادلہ ہے، اور تبادلے کے اعتبار سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدنا قرار دیا ہے، تو فرمایا کہ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ دنیا کے لیے کر رہے تھے سب کچھ۔ تو دنیا تو بالآخر ختم ہونی ہے، تمہیں بھی دنیا میں ختم ہونا ہے،
تم 60-70 سال کی عمر میں ختم ہو جاؤ گے، اور اگر پوری دنیا کی برابر بھی تمہیں عمر دے دی جائے 10-20 ہزار سال، تب بھی دنیا کو ختم ہونا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو عقل مندی کا تقاضا تو وہ ہے کہ ایسی چیز کو انسان اختیار کرے جو باقی رہنے والی ہو، اور اس چیز کو چھوڑ دے جو عنقریب ختم ہو جائے گی۔ تو اگر انسان باقی رہنے والی کے مقابلے میں ختم ہونے والی کو اختیار کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ نقصان کا سودا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے یہی ارشاد فرمایا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا، ان منافقین کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مختلف حرکتوں کو، مختلف علامتوں کو بیان فرما دیا، اور ان کی ظاہری کیفیت کو بیان فرما دیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے بس ان کو مال ملتا رہے، دونوں ہاتھوں میں ان کے لڈو رہے، اور کہیں سے بھی دنیا کا کوئی مفاد ان کا ضائع نہ ہو، تو اسی کام کے لیے یہ کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو ایک مثال سے بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہے، اس شخص کی سی ہے، ان لوگوں کی جیسی ہے کہ جس نے آگ بھڑکائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس آگ کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول جگمگا اٹھا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں پاتے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی ہے تو وہ اس لیے مثال دی ہے کہ منافقین جو کہ ابتدا میں انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا تھا، اور کلمہ اسلام پڑھنے سے انسان دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، ورنہ اس کے لیے تلوار ہے۔ دنیا کی زندگی کا فائدہ چونکہ عارضی فائدہ ہے، اور آخرت کا فائدہ اس میں شامل نہیں ہے۔ آخرت کا فائدہ تو اس شخص کو ملتا ہے کہ جو دل سے بھی کلمہ پڑھے، دل سے بھی اس کلمے پہ ایمان لے کر آئے۔ تو چونکہ ان لوگوں نے دل سے نہیں پڑھا تھا، تو مرنے کے بعد ان کی اصل کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ کلمہ صرف دنیا تک ان کو بچاتا رہا، مرنے کے بعد جب عذاب کے فرشتے آئیں گے وہ تو نہیں بچائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کے اندھیری رات میں کوئی مسافر ہو اور اندھیرا چھایا ہوا ہو تو وہ آگ کو روشن کر لے۔ اب آگ کو روشن کرنے کے بعد اس کے ارد گرد اس کو روشنی مل جاتی ہے، اس کو کچھ آسانی ہو جاتی ہے، اب وہ اطمینان سے ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ جناب میرے لیے تو روشنی ہو گئی ہے۔ لیکن اچانک پھر ہوا چلے اور آگ بجھ جائے تو پھر واپس سے اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ پھر واپس پریشانی میں چلا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا دنیاوی اعتبار سے کلمہ پڑھنا، مسلمانوں کے سامنے کہنا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو اسی آگ کی مثل جو تھوڑی دیر کے لیے جلی گئی تھی اس کے بعد پھر سے اندھیرا ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو ایسی اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ جس میں وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ لوگ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل کی کیفیت کے اعتبار سے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ یہ لوگ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کا اقرار کرنے سے گونگے ہیں، اور حق بات کو دیکھنے سے یہ لوگ اندھے ہیں۔ تو جب جس کی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر وہ کیسے لوٹ کر آئے گا؟ جس کے پاس یہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو وہ حق کی طرف کس طرح رجوع کرے گا؟ تو یہاں پر ایک مثال بیان فرمائی، پھر دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیان فرمائی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیریاں ہوں، بجلی کی کڑک ہو اور بجلی کی چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو وہ لوگ اپنی انگلیاں کرتے ہیں اپنے کانوں میں، انگلیاں ٹھوستے ہیں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، کہیں مر نہ جائیں۔ اس بجلی کی کڑک سے ان کو اس دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہیں ہماری جان ہی نہ نکل جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال بیان فرمائی ہے تو اس بارش سے مراد اسلام کی بارش ہے، قرآن کا نزول ہے۔
جب اسلام آیا تو اب اسلام کو ابتدا میں پریشانیاں بھی ہوئیں، لوگوں نے مخالفت بھی کی، مسلمانوں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تو اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات سے تعبیر فرمایا کہ یہ بارش جب ہوتی ہے تو اس میں اندھیریاں بھی ہوتی ہیں اور پھر اس میں چمک بھی ہوتی ہے، گرج بھی ہوتی ہے۔ تو اسلام کو کبھی کامیابی بھی ملتی رہی، کبھی جو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب اسلام پہ پریشانیاں آتی تھی تو یہ لوگ اسلام سے دور ہو جاتے تھے اور اسلام کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کفار میں شمار کیا کرتے تھے، اور جب اسلام کو آسانیاں ملتی تھی، کامیابیاں ملتی تھی، تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت اچھا مذہب ہے، یہ اچھا دین ہے، ہم تو اسی کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کیفیت کو فرماتا ہے کہ اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ چمک ان کی نگاہوں کو نہ اچک لے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ چمک سے مراد اسلام کی روشنی، اسلام کی کامیابیاں ہیں۔ جب اسلام کو کامیابی ملتی ہیں تو اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب ان کے لیے وہ چمک ہوتی ہے اندھیری رات میں تو پھر اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جب اسلام کو کامیابیاں ملتی ہیں تو اسلام کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ خَامُوا، اور اندھیروں میں چلنے والوں کے اوپر جب اندھیرا آ جائے تو وہ ٹھٹک کے رک جاتے ہیں۔ جیسے اسلام پہ سختی آئیں تو رک گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے کہ اطاعت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کے بارے میں فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سماعت کو، ان کی بصارت کو لے جائے، انہیں گونگا اور انہیں اندھا اور بہرا کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہرا کر دے یا ان کو اندھا کر دے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کے رازوں کو کھول دیتا اور اس وقت سب کے سامنے ان کو ظاہر فرما دیتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ پہلے فرمایا کہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیا تو وہ اپنے نابینائی میں بڑھت سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ میں کفار کے بارے میں ان کا کچا چٹا بیان کر دیا، ان کی کیفیت کو بیان کر دیا۔ اب جب بھی حق کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ تین گروہ سامنے آ جاتے ہیں، ایک تو حق کو ماننے والے جو کہ مومنین ہیں، صحابہ کرام کا گروہ ہے، اور ایک حق سے انکار کرنے والے ہیں جو کفار ہیں، جو بالکل کھلے دشمن ہوتے ہیں، اور وہ لوگ درمیان میں ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، جو دونوں جانب سے اپنے فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جس شخص نے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے سامنے تینوں گروہ کے احوال کو بیان کر دیا اور بتا دیا کہ یہ منافقین کا گروہ، یہ کافرین کا گروہ، یہ ان لوگوں کا گروہ ہے کہ جو کہ حق سے بھٹک چکے ہیں، ان لوگوں کے نصیب میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہے، اور مومنین کے احوال بیان کر دیے کہ تم ان گروہ کو تھامو، اس گروہ کے پیچھے چلو، اور اس گروہ کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں ان علامتوں کو تم سنبھال لو اور لے لو، تو پھر رب کی طرف سے کامل ہدایت میں آ جاؤ گے اور تمہیں وہ مجدہ جاں مل جائے گا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مومنین مسلمین کے گروہ میں کر دے جن پہ اس کا انعام نازل ہوا ہے، جو صحابہ کرام کا گروہ ہے، جو اولیاء کرام کا گروہ ہے، جو علماء مفسرین، علماء محدثین، علماء فقہا کا گروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کر دے، ان کے راستے پہ چلا دے، اور ہر قسم کے شرک، کفر، گمراہی، ہر قسم کے منافقت سے ہمیں، عملی منافقت سے اور عقیدے کی منافقت سے ہمیں بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔